ایک بستی میں کوئی بھوکا شخص آ گیا، لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگتا رہا مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ بیچارہ رات کو ایک دکان کے باہر فٹ پاتھ پر گیا۔ صبح آ کر لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اب اہل ایمان کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا۔ بازار میں چندہ کیا گیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دیگیں چڑھا دی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صاحب نے کہا، ظالموں، اب دیگیں چڑھا رہے ہو، اسے چند لقمے دے دیتے تو یہ یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرتا۔ پچھلے دنوں ایک تاجر نے ایک مزار پر 10 لاکھ روپے مالیت کی چادر چڑھائی، جبکہ مزار کے سامنے کے محلہ میں درجنوں ایسے بچے گھوم رہے ہیں جنہوں نے قمیض پہنی ہوتی ہے تو شلوار نہیں، اور شلوار ہے تو قمیض نہیں۔ حضرت مجدد علیہ ثانی فرمایا کرتے تھے کہ تم جو چادریں قبر پر چڑھاتے ہو اس کے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ ایک شخص رکے ہوئے بقایا جات کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ مظاہرے کرتا رہا۔ حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی، تنگ آ کر اس نے خود سوزی کر لی تو دوسرے ہی روز ساری رقم ادا کر دی گئی۔ اسی طرح ایک صاحب کے مکان پر قبضہ ہو گیا، بڑی بھاگ دوڑ کی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا۔ اسی دوران دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ پولیس نے بھرتی دکھائی اور دوسرے ہی دن مکان سے قبضہ ختم کروا دیا۔ فائدہ کہ اب اس مکان میں اس کا ہمزاد آ کر رہے گا۔ کیا ہمارا جذبہ ایمانی صرف مردوں کے لیے رہ گیا ہے؟ ایک منٹ رکیے اور آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، جو آپ کی گلی میں ٹھیلے والا ہے اس پر، جو ایک مزدور آپ کے محلے میں کام کر رہا ہے اس پر، جو آپ کے یہاں یا آپ کے دفاتر میں چھوٹے ملازم ہیں ان پر۔ یہ سب لوگ ہمارے کتنا قریب رہتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ان کے ساتھ کیا کچھ بیت رہی ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں معلوم کہ ہم ان کے قریب رہتے ہوئے بھی ان سے دور ہیں۔ ہم نے کبھی ان کا احساس کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں، بلکہ شاید ہمیں ان چھوٹے لوگوں سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گلی میں کئی غریب رات کو بھوکے سوتے ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ کسی بیمار کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کی مدد کو کوئی صاحب ایمان آگے نہیں آتا۔ ہم سب کے ارد گرد ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو مجبور ہیں، جو بےکس ہیں، جو غریب ہیں، جن پر ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کو اپنے قریب کیجیے، ان کی جو ممکن ہو مدد کیجیے، اور جو آپ کے بس میں نہ بھی ہو تو دل جوئی کیجیے ان کی۔ یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔